کون صحیح راستے پر، امام علی یا امام حسین؟ شیعوں کی بدقسمتی ہے کہ ان کے پہلے امام علی بن ابی طالب کی پیدائش ہندوستان میں نہیں ہوئی، ورنہ آج ہندوؤں کی غالب اکثریت بھگوان ہنومان، شری رام، کالی ماتا اور گاؤ ماتا کے بجائے امام علی، ان کی اولادوں اور رشتہ داروں کی اعلانیہ پوجا کر رہی ہوتی۔ اماموں کی مورتیاں بنا کر مندروں، گھروں اور کاروں کے اندر سجائی جاتی۔ بنارس شہر عزاداری اور سب سے بڑے ماتمی جلوسوں کا مرکز ہوتا۔ دنیا بھر کے شیعہ ہندوستان میں جمع ہو کر گنگا میں اشنان کر رہے ہوتے۔ بس شیعوں کے ساتھ ایسا عجیب ہاتھ ہوا کہ ان کے پہلے امام کی پیدائش مکہ میں ہوئی، مدینے میں وہ مقبول ہوئے، سیاسی طاقت کوفے میں ملی اور مزار ان کا نجف اشرق میں بنا۔ بلکہ شیعوں کی بہت سے گھامڑ لوگوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ امام علی کہاں مدفون ہیں، یعنی امام علی کے جسد خاکی کو بھی ان احمقوں نے اپنے آخری امام کی طرح جادو کے چراغ سے گم کر دیا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ امام صاحب جہاں پیدا ہوئے اور جہاں کارہائے نمایاں انجام دیے، وہاں کوئی ان کو پوچھتا بھی نہیں، اور میلوں دور عراق و ایران کے شیعہ ان کی ایسے پوجا پاٹ کرتے ہیں جیسی کہ عیسائی بھی اپنے جیزس کرائسٹ کی نہیں کرتے ہوں گے۔ امام علی سے متعلق شیعوں خصوصاً اثنا عشریہ کے جو عقائد ہیں، آپ ان کا تجزیہ کریں تو سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے، کیونکہ ان عقائد میں عقل، منطق اور دین کی بنیادی تعلیم کی جگہ پاگل پن، ہٹ دھرمی اور جہالت میں لے رکھی ہے۔ بچپن سے ان لوگوں کے دماغوں میں یہ فاسد عقائد اس جوش و جذبے اور لگن کے ساتھ ڈالے جاتے ہیں کہ بالغ ہونے تک ہر شیعہ دماغ سے مکمل فارغ ایک گونگا بہرا خچر بن چکا ہوتا ہے۔ یہ لوگ پڑھ لکھ کر دنیا کی کوئی بھی ڈگری لے لیں، ان کی جو مذہبی دم زمین میں دبائی جاتی ہے وہ آخری عمر تک ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہتی ہے، اللہ یہ شاذ و نادر صحیح۔ اللہ اسی رافضی کو ہدایت کی روشنی عطا فرما دے۔ سب سے پہلی جہالت ان لوگوں کا وہ عقیدہ ہے جس کے مطابق امام علی کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ امام صاحب کی والدہ فاطمہ بنت اسد کو جب درد شروع ہوا تو وہ کعبہ تشریف لے گئیں۔ ان کے لیے دروازہ کھلا یا کعبے کی دیوار شق ہوئی، وہ کعبہ کے اندر داخل ہوئیں، پیچھے دروازہ یا دیوار برابر ہو گئی اور یوں کعبہ کے اندر امام علی کی پیدائش ہوئی۔ شیعہ سمجھتے ہیں کہ کعبہ میں امام علی کو پیدا کروا کے وہ امام صاحب کو بدمان کے درجے پر فائز کروا دیں گے، حالانکہ اس وقت کعبہ کے اندر مشرکوں نے 360 بت رکھ چھوڑے تھے، جنہیں نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے دستے مبارک سے پاش آش کیا تھا۔ شیعوں کے اندر اتنی بھی شرم نہیں کہ اپنے امام کو بتوں کے بیچوں بیچ پیدا کروا رہے ہیں، اور پیدائش کے بعد امام علی نے اپنی آنکھ کی پتلی سے خارج ہونے والی امامی لیزر شعاؤں سے بتوں کو ریزہ ریزہ کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ بتوں کو صحیح سالم چھوڑ کر امام صاحب اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ باہر تشریف لے آئے۔ پیغام یہ ملا کہ شیعہ مذہب میں بتوں کو توڑنا جائز نہیں۔ اگر جائز ہوتا تو خیبر کا جہازی دروازہ، فولاگی دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑنے والے امام صاحب 360 کے 360 بتوں کا سورما بنا کر مشرکین کی آنکھوں میں ڈال کر ہی وہاں سے رخصت ہوتے۔ برا ہو اس دور کے قصہ گو شیعہ علماء کا جنہوں نے کہانی میں یہ چٹپٹا موڑ ڈالنے کا نہ سوچا۔ اس واقعہ سے شیعوں کا ایک اور دوغلاپن واضح ہوتا ہے، جس کے تحت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان زندیقوں کے نزدیک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اہمیت ہوتی تو آپ کی پیدائش بھی کسی عالی مقام پر ہونے کی جعلی روایات سے ہی بنا دے، تو جیسے اپنے اماموں کے لیے لاکھوں جعلی روایات گھڑ رکھی ہیں۔ بلکہ ان خچروں کا ایک گروہ تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اصل نبوت کے حقدار تو امام علی تھے، وہ تو جبریل امین سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے پہلی وحی امام علی کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی، نعوذ باللہ من ذالک۔
ایک طرف یہ گھٹیا لوگ اپنے امام علی کو سپرمین اور بیٹمین سے زیادہ طاقتور بتلاتے ہیں، اور دوسری طرف انہوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ اسلام کو ابو بکر، عمر، عثمان اور رفقا نے یرغمال بنا رکھا تھا، اور نعوذ باللہ رسول کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے خوف کھاتے تھے۔ چنانچہ جب ان تین حضرات کے خوف سے نبی کریم نے امام علی کی امامت اور وصیت کا اعلان کرنے میں تعامل اور پس و پیش سے کام لیا، نعوذ باللہ من ذالک، تو اللہ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزنش فرمائی۔ نعوذ باللہ، گویا ان خبیثوں نے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخیاں کر کے اپنے گندے اور بدبودار دین کی بنیادیں کھڑی کی ہیں۔ چلو ایک سیکنڈ کے لیے بحث کی خاطر شیعوں کا دعویٰ تسلیم کر لیں کہ پیغمبر اسلام کو نعوذ باللہ من ذالک ابو بکر، عمر، عثمان کا خوف تھا، تو تمہارے امام تو سپرمین تھے نا، وہ خود سینہ ٹھوک کر سامنے کیوں نہ آئے؟ انہیں کس بات پہ خوف تھا؟ تضادات اس قدر زیادہ ہیں کہ پورے کا پورا شیعہ مذہب ایک مزے کا خیز اور جعلی دین معلوم ہوتا ہے۔ یہ چٹکلا بھی سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب ابو بکر نے خلافت پر قبضہ کیا، ابو بکر کے بعد عمر نے، عمر کے بعد عثمان نے خلیفہ بن کر امت کو عدل و انصاف اور نفاذ اسلام سے دور رکھا، تو امام علی نے جمل و صفین کی طرز پر کوئی مزاحمت نہ کی۔ کیوں نہ کی صاحب؟ کیونکہ ان کے پاس چمچوں کی مطلوبہ تعداد موجود نہ تھی۔ تو جب چمچے نہیں تھے تو پھر قتل عثمان کے بعد یہ چمچے کہاں سے نازل ہو گئے؟ اور اگر دین کی راہ میں مسلح جد و جہد کرنے کے لیے چمچے درکار ہوتے ہیں تو امام حسین نے چمچوں کے بغیر یزید کے خلاف علم بغاوت کیوں بلند کیا؟ اب یا تو امام علی کا راستہ ٹھیک تھا یا پھر امام حسین کا راستہ غلط تھا۔